بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسلمان یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اور جو شخص بھی یہ کام کیا یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کیا تو اللہ پر اس شخص کی کوئی ذمہ نہیں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ہاں کوئی بچاؤ کا معاملہ ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات کے بارے میں ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ٹھکانا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم اپنے سینے میں چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کو اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے بھائی اور بزرگوں اللہ کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اللہ تعالیٰ اس عمل کو بے حد قبول فرمائے مزید اللہ کا احسان کہ ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرمائے اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کے مضمون بہت اہم ہے اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنیے انشاءاللہ بہت ہی کارآمد دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی کامیابی کی چیز ہے گزشتہ مجلس میں چند آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
زمانے اور حالات میں جتنی گردشیں اور جتنے حالات آتے جاتے ہیں یہ سب کا مالک اللہ ہے. وہی اسی کے قبضے میں عزت، اسی کے قبضے میں ذلت، اسی کے قبضے میں سلطنت و حکومت، بادشاہت. اللہ اپنے بندوں کے اعمال اور ان کے حالات پر تغیر اور تبدل فرماتا رہتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں دی. اور صرف مثال ہی نہیں اور حکم اور آیات ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا کر کے بھی دکھایا. جیسا کہ زمانہ گزرا اور زمانے کے لوگ گزر گئے، ان کے ساتھ اللہ نے ایسا ہی کیا. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہم لوگ رات و دین دیکھتے ہیں. رات کا آنا جانا، رات کا معاملات، دین کے معاملات، رات کی چھوٹی ہو جانا، بڑی ہو جانا، دین کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، مردے کا زندہ ہونا، زندوں کا مردہ ہونا، روزی میں کمی بیش ہو جانا، گھٹنا بڑھنا، نقصان، یہ سب ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزوں پر اللہ کی قدرت اور تصرف ہے. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کا معنی بالکل واضح اور صاف ہے. اللہ فرما رہا ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کسی طرح سے بھی اچھا نہیں ہے جو جس طرح سے ہم اور آپ اس کا مفہوم ادا کریں. جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے. کیا کہ ایک مسلمان، ایک مومن مسلمانوں سے دوستی چھوڑ کر کسی کافر سے دوستی کر لے، یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ایمان کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی سب جاننے کے باوجود اور میرے حکم کے سننے کے باوجود بھی اگر وہ دوستی پھر کر لیتا اپنی کسی مفاد، کسی غرض، کسی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے، تو پھر اس شخص کا مجھ پر، یعنی اللہ فرما رہے میرے اوپر پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اب کہیں بھی چلا جائے، کچھ بھی کر لے، کسی سے بھی دوستی کر لے، کوئی بھی کسی کا مذہب اختیار کر لے، کیا کھاتا کیا پیتا، کون مارتا کون جیتا، کون اس کی عزت آبرو لوٹتا، اللہ فرما رہا میرے اوپر اس کے بچانے کی اب ذمہ داری ختم ہو گئی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، یہ کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے یا کسی مدرسے والوں نے مل کر کے بیٹھ کر کے مشورہ کر کے کوئی ایک فتویٰ جاری کیا ہو کہ مسلمانوں کو روکو، مسلمانوں کو بچاؤ. یہ وہ جو اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ پروردگار، وہ ہم سب کا خالق اور مالک، اور اس کتاب میں ذکر فرما دیا جو ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو معنی بالکل واضح ہے نا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر کوئی غیروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے اگر دوستی کیا تو اللہ پر اس کی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں چند وجہوں سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ گنجائش دیتا ہے. جیسے حرام ہے ایک چیز کھانا، لیکن بقدر مجبوری اور مجبوری کے وقت میں ضرورت کے تحت حرام کھانا بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے جائز کرا. وہ ایک موقع آتا ہے، ایک حالات آتے ہیں، اور ایک ایسا آدمی کے سامنے مجبوری ایک ایسی آ جاتی ہے تو وہاں پر شریعت بھی گنجائش دیتی ہے. اور اللہ خود فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. حرام ہے تمہارے لیے فلاں چیزیں کھانا، لیکن اگر مجبوری ہے، کچھ کھانا نہیں مل رہا ہے اور جان خطرے میں ہے، کوئی جان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، مارنا چاہ رہا ہے، کھلانا چاہ رہا، تو بقدر ضرورت سانس چلانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے وہاں حرام کھانے کی اجازت ہے.
اسی طرح سے اگر ایک مجبوری کی حالت آ جائے تو وہاں پر اس کی گنجائش ملتی ہے دوستی کرنے کا، لیکن اس پر بہت ساری شرائط ہیں، میں اس کا ذکر ابھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم اللہ، اللہ تم کو ڈرا رہا ہے، بار بار اس پر متنبہ کر رہا ہے کہ تم سب ڈرو، کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، تمہارا آنا ہے اسی کی طرف۔ دوستی کی 4 قسمیں ہیں غیروں سے کرنے کی۔ کتنے قسمیں؟ 4۔ اس کا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات اور ایک ہے معاملات۔ یہ 4 قسمیں دوستی کرنے کی۔ قسمیں ہوتی بہت سارے، جیسے رشتوں کے بہت سارے قسمیں ہیں اور اس کے نام بھی ہیں، اسی طرح سے غیروں سے دوستی کرنے کے لیے 4 قسم، 4 نام: موالات، مواسات، مدارات اور معاملات۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑھنے والے یہ جو طلبہ ہیں کالج اسکول میں، اس کو ایک کاپی قلم رکھنا چاہیے۔ چھری بھی گھر میں نہیں رہتے ہیں اور جیب میں قلم بھی نہیں رکھتے، بس صرف اسکول کے لیے، کالج کے لیے ہوم ورک۔ یہاں جب آؤ بچوں، جوانوں، کالج اسکولوں میں پڑھنے والوں، تو ایک نوٹ بک بھی لے کر کے آؤ، شاید کوئی میری بات اچھی لگ جائے قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کو نوٹ کرو، لکھو اس کو، اور آگے چل کر کے دوسروں کو اس کو کیا کرو؟ بتاؤ بھی، اور اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم لوگ ہتھیار سے ہر جگہ کیا ہیں؟ خالی ہے، اس لیے ایک سب ریڈی میڈ ایمان، مسلمان معاملات۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں: موالات، مدارات۔ لہذا موالات کی دوستی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ موالات کے مطلب یہ ہے کہ قلبی اور ایمانی کسی کافر سے دوستی کرنا جائز نہیں۔ ایمانی دوستی، قلبی دوستی، ایسی دوستی کہ جو قلب دل میں بس وہی رہے، اس کے سوا اور کوئی نہ رہے، نہ مسلمان آئے میرے دل میں، نہ اور کسی کی محبت آئے، نہ اللہ کے رسول کی محبت، نہ دین کی محبت، نہ قرآن کی محبت، نہ اور کسی بزرگ کی، عالم کی، ماں باپ کی، کسی کی محبت نہیں، صرف کس کی ہے؟ بس وہی ایک کافر کی۔ موالات، قلب میں، دل میں بس اسی کی ایک محبت، ایمانی، یعنی ایسا ایمان سے بھی بڑھ کر کے اس کی محبت اور چاہت، ہمیشہ اس کی طرف توجہ اور اس کی رغبت۔ یہ دوستی کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ باقی 3 جو نام میں نے گنائے ہیں اور لیے ہیں، یہ تینوں دوستی جائز ہے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، وہ سب کے لیے ہمدرد ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور برتاؤ فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں کوئی بھی آ جائے تو آپ پہلے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کھانا کھایا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ رات ٹھہرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ آپ پوچھا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے تم کس مذہب سے تعلق رکھتے۔ تو نبی کی تو تعلیمات ایسی ہیں اور اللہ کے رسول کے اخلاق اتنا بلند ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں کبھی بھی کسی سے آنے والے سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ پہلے اس کی ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رات ٹھہرنا چاہ رہا ہے یا نہیں ٹھہرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے؟ بھوکا ہے کیا ہے؟ آپ پھر بغیر مذہب معلوم کیے ہوئے اس کی ساری ضرورت کو پوری کرتے تھے، ضرورت پوری کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ کافر غیروں سے تعلقات اور دوستی اور ان کے ساتھ میں رہن سہن سے اسلام یا قرآن یا حدیث منع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سیرت کی کتابیں اور سیرت جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، کافروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ ایک یہودی آتا ہے آپ کی خدمت میں اور ایک جانچ کی طور پر میں وہ جانچنے کے لیے آتا ہے، اور آ کر کے رات میں کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان بن کر کے آج آیا ہوں۔
کھانا بھی مجھے کھلائیے اور رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام بھی آپ میرا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کچھ ہے کھانے کا آپ پیش کر دیتے اور آپ اپنی جگہ یعنی اپنا بستر اس کے سونے کے لیے دے دیتے۔ وہ کھانا بھی جب کھاتا ہے تو بے ڈھنگا ہو کر کے کھاتا ہے، نبی کی سنت کے خلاف کھاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوک ٹاک نہیں کرتے، تم اپنی مرضی سے کھاؤ۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ سونے کے لیے اپنا بستر اس کے حوالے کر دی، یہاں سوتے ہم ذرا ادھر وقت گزار لیں گے، رات ہماری ادھر گزر جائے گی، تو میرا مہمان ہے، میرے بستر پر تو آرام کر۔ یہ کون؟ ابھی یہ مسلمان نہیں بنا ہوا ہے، یہ کوئی ابھی صحابی کا درجہ حاصل نہیں کیا ہے، لہذا وہ رات میں ٹھہر جاتا، بے خوف و خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دڑام سے پڑ جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ خوش نصیب بھی تھا وہ کہ نبی کے بستر اس کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے رات میں اس کی دیکھتے بھی ہیں اور اس کو خیال بھی رکھتے، پتہ نہیں میرے مہمان کو رات میں کچھ ضرورت پڑ جائے یا اس کو کوئی تکلیف ہو جائے یا کوئی پریشانی، کہہ کر کے آپ اس کے سلاتے ہیں۔ وہ یہودی جو تھا وہ تو ایک جانچ کے لیے آیا تھا کہ دیکھیں محمد کیا برتاؤ کرتا ہے، لہذا کہا کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، سلا دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کھانا کھلا دینا بھوکوں کا، پانی پلانا پیاسوں کا، کسی مسافر کا ٹھہرا دینا ایک رات، کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی بڑا اخلاق مندی کی بات نہیں۔ اس سے آگے کام میں کر کے دیکھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ محمد کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا اس نے حدیث پاک میں ہے کہ اس نے بستر کو ناپاک کر دیا، اسی پر پیشاب بھی کیا، اسی پر بیت الخلا بھی کر دیا اور گندا کر دیا، لیکن اب اس کو ڈر محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولیں گے، لیکن اگر صحابہ کو یہ بات خبر لگ گئی تو میری خبر اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے چلو رات ہی میں بھاگ نکلو۔ اب ڈر خوف، لہذا رات میں نکل جاتا ہے اور کچھ دور آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس کی تلوار جو چھٹ گئی تھی وہ یاد آتا ہے کہ ارے میں نے اپنی تلوار تو وہاں چھوڑ کے دیا۔ اور اس دور اور زمانے میں تلوار کا رکھنا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت اہم چیز، بغیر تلوار کے ہتھیار کے لوگ سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ اتنی ضروری جیسے آج ہم لوگوں کا کیا ہے، ہاں دیکھیں سب بتا دیں گے، اب اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت، بتانے کی بھی ضرورت، اتنی یہ ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ اب تو بیت الخلا میں بھی لے کر کے اس کو جاتے ہیں، سیکریٹ بات کرنے کے لیے، بیوی سے چھپ کر کے بات کرنے کے لیے، بچوں سے چھپ کر کے بات کرنے کے لیے، وہاں جا کر کے بالکل سائلنٹ کر کے، یا اللہ، خیر وہ تلوار چھوڑ کے چلا گیا۔ واپسی کہ ابھی تو کوئی اٹھا نہیں ہوگا، لہٰذا چل کر کے اپنی تلوار خاموشی سے لے کر کے پھر نکلو گا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں اور بستر اٹھا کر کے خود پانی سے اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ ساتھ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، خادم تھے، غلام تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں، کہا کہ مہمان میرا ہے، مجھے یہ کام کرنے دو۔ یہ ہے نبی کا اخلاق کی خیروں پہ، یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ نہیں اسلام بہت ہی متشدد ہے اور قرآن بہت ہی سخت تعلیم دے رہا ہے کہ غیروں سے دوستی کرنا، کافروں سے دوستی کرنا صحیح نہیں، مناسب نہیں ہے، اس کا ایک لمٹ ہے اور جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صاف کی کر رہے تھے کہ وہ آگے دیکھا تو تاکہ وہ اس جیسا کوئی بااخلاق آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ آگے بڑھا کہا کہ بستر دھونا بند کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو پاک ہم کر لیں گے، اب مجھ کو پاک کر دیجئے اور کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور پھر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، نبی کی تعلیم یہ نہیں کہ غیروں سے دوستی اور غیروں کے معاملات اور غیروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنا، قرآن بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب یہ حکم ہے، یہ اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے،
اب ظاہری معنی اگر لیں گے تو بس یہی ہے کہ کسی کافر سے دوستی نہیں کرو، اب یہی فتویٰ جاری کر دیں گے تو فساد ہو جائے گا، یہی تو ظاہری معنی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، صاف، اس معاملے میں کوئی تل طویل نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر کے ہم کو چلنا پڑے گا کہاں؟ دربار رسالت میں، حدیث میں دیکھنا پڑے گا وہاں کیا اس کا حکم ہے، صحابہ کی زندگی میں لانا پڑے گا، ان کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی کہ اس کی آیت کا کیا حکم ہے۔ ابن عباس مفسر قرآن سے پوچھنا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہے، آگے اور تمام فقہاء کرام سے، امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے پوچھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک آدمی قرآن کی ظاہری آیت سے کوئی حکم نہیں کر سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو ان چیزوں کا علوم نہ آ جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ پہلے سیرت پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، صحابہ کی زندگی پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، ولیوں کا عمل، بزرگان دین، محققین، مفسرین کا ساری چیزوں کو دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ چار چیزیں، موالات یعنی قلبی اور ایمانی دوستی کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے مسلمان کے لیے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ایمانی یعنی اس طرح تعلق کیا، اسی دوستی کیا ہے کافر سے کہ ایمان اس کے ہاتھ میں دے دیے، اب وہ جیسا کر رہا ہم بھی کر رہے ہیں، وہ جو کر رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہم بھی کھا پی رہے ہیں، وہ جس طرح سے ہمارے دل پر راز کر رہا ہے ہم چل رہے ہیں اس کے دل میں اتنی، اس کو اپنے دل میں اتنی محبت کی جگہ دے دی کہ ماں بھی اچھی نہیں لگتی، باپ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، دین بھی اچھا نہیں لگتا، شریعت بھی اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس ایک وہی ہے۔ لہذا یہ دوستی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ دل اللہ کا بنایا ہوا، اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں آنا۔ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، لہذا ایک گھٹیا عمل کیا کرنا، ایمان کے مقابلے میں لا کر کے جوڑ دینا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ آج یہی دوستیاں نقصان پہنچا رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے؟ آج یہ دوستی جو ہے یہی نقصان ہو رہا ہے کہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں اس قدر دوستی اور اس قدر ان کے ساتھ میں ملنے جلنے اور اس سے اس قدر گہری کہ اپنا ایمان کو بیٹھ رہے ہیں۔ یہی تو اسی لیے تو اللہ نے منع کیا کہ اگر تم اس کو اپنی جگہ اور اپنے دل میں محبت کی وہ جگہ وہ مقام دے دو گے تو تیرا ایمان وہ صاف کر دے گا، تیرا ایمان وہ ختم کر دے گا، پھر اس محبت میں تم کبھی یہودی بن جاؤ گے، کبھی کافر بن جاؤ گے، کبھی مشرک بن جاؤ گے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے، آج یہی دوستی خطرناک بن گیا ہے، جو بچیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، بچے مرتد ہو جا رہے ہیں، بے دین ہو جا رہے ہیں۔ آخر کیا ہے کہ ایک محبت ایسی بنا دیتے ہیں لوگ، ان کو اللہ اس کے رسول کچھ بھی نظر نہیں آتے، آخرت کچھ بھی نظر نہیں آتی، قرآن حدیث ماں باپ کچھ بھی پرواہ نہیں کر رہے، بس دوست ہے، میری محبت، میری عشق، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ موالات کہتے ہیں، یعنی اتنا گہرا رنگ اس کا اپنے اوپر نہیں ڈال دینا کہ جس کی وجہ سے تم اس کے حوالے ہو جاؤ اور تمہارے ایمان خطرے میں چلا جائے۔ یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا، اتنے رازدارانہ اور اتنا بالکل رنگ چھاپ اس کا نہیں اوڑھ لینا کہ بالکل ایمان تیرا خطرے میں چلا جائے۔ یہ دوستی کرنا قرآن منع کر رہا ہے، باقی 3 دوستی جائز ہے، 3 دوستی جائز ہے۔ ایک بتائے موالات، یہ جائز نہیں۔ مواسات اس کو کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی میرا ہے، کیا ہے؟ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ میں ہمدردی ہے، محبت ہے، اس کی کوئی ضرورت پڑ جائے ضرورت کو پوری کر سکتے آپ، اس کو ضرورت، اس کی غم خوشی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کو کسی بھی معاملات میں اس کی ہیلپ مدد آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کیا موالات، مواسات ہے، یعنی یہ دنیاوی عمل ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ ایک پیاسے کو پانی پلا دینا، ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اگر یہ ہے تو کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے شامل ہے اور کرنا چاہیے، اور اس میں ایک کرنے میں خیر خواہی رکھنی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری اس خیر خواہی کی بنیاد پر میں کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام سے یہ متاثر ہو جائے اور ایمان کو قبول کر لے،
اس لیے کبھی اگر اس کو ضرورت ہے ضرورت پوری کر دیجئے، قرضہ مانگ رہا ہے قرضہ دے دیجئے، گھر میں اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو پوری کر دیجئے، یہ ہے مواسات، یہ جائز ہے، کرنا چاہیے۔ بولیے کہ اسلام کو غیر تعلق اور اسلام کو سخت تعلیم دے رہا، نہیں، یہ کرنا ہے، یہ کر سکتے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ تیسرا مداورات، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر، کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کا ادب احترام کر سکتے ہیں، آپ ادب احترام کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر میں آیا، اس کو اچھی جگہ پہ بیٹھائیے، وہ آپ کے گھر میں آیا، اس کی عزت دیجیے، آپ کے گھر میں آیا بھوکا ہے کھانا کھلا دیجیے، آپ اپنی خوشی میں دعوت دے کر کے اس کو بلا سکتے ہیں اور اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ مدارات ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ جائز ہے، گنجائش ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں اور اپنے کھانے پینے کی جگہوں میں کیا کرتے تھے؟ آپ یہی کام کرتے تھے، کسی کو فرق نہیں کرتے تھے۔ اور اسلام تعلیم سے کم اخلاق سے زیادہ پھیلا ہے، اور یہی ہے یہ اخلاق کہ کبھی کبھی آدمی غیروں کو اتنی عزت دے دے کہ وہ اس عزت سے ہی متاثر ہو کر کے کلمہ پڑھنے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے۔ آپ اس کو لوگوں کے سامنے اتنی عزت بڑھا دیجئے کہ وہ اس کے ساتھ میں پھر وہ سمجھے کہ بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین میں ایک مولانا گزرے ہیں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ، بڑے زبردست عالم دین تھے، انگریزوں کے زمانے میں بڑا سخت کام انہوں نے کیا اور بہت کام کیا ہے، ختم نبوت پر خوب کام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو نوازا بھی ہے، نوازا تھا، اور خوب اس ملک کے لیے محنت کی ہے۔ انگریزوں سے لڑائی لڑے، نینی تال کے جیل میں جب ان کو ڈال دیا گیا تھا تو سزا کے طور پر میں ان کو بھٹے یعنی وہ مکئی کے دانے اور کبھی گیہوں کبھی چنا اس کو پتھر کی چکیوں میں پیسنے کے لیے دے دیا جاتا تھا سزا کے طور پر، اور کہتا تھا مولوی عطا اللہ تم اتنے منٹ میں اس کو پیس کر کے دو تاکہ قیدیوں کو ناشتہ ہم کریں۔ حضرت وہ ایک کمزور عالم دین کے طور پر میں تھے، بھاری چکی کے چلانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن کہا ٹھیک ہے رکھ دو، اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے تھے تو چکی خود چلتی تھی اور وقت سے پہلے سب تیار کر دیتے تھے، اور اتنے بہترین اللہ نے تلاوت کا ان کو ملکہ دیا تھا، آواز میں خوبصورتی روشن کہ کئی سو قیدی سن کر کے اسلام کو قبول کر لیے۔ تو انگریز جیلر نے کہا کہ اس کو قید خانے میں نہ رکھو ورنہ پورا جیل مسلمان بنا دے گا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے جلسے میں جب انہوں نے پروگرام میں اپنی تقریر کی ہے تو بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی آئے، اور کھانے کا جب نظام چلا تو وہاں کئی غیر مسلم لوگ تھے۔ ایک بیچارہ ایسا چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والا وہ کیا کر رہا تھا، وہ بچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس اور دسترخوان پر مجھے کہیں گنجائش ملے گی کھانے کی، اس لیے بیچارہ سکڑ کر کے کہیں کونے میں دبک کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر پڑی کہ یہ ذات کے اعتبار سے چھوٹی ذات اپنے آپ کو سمجھ کر کے شریک نہیں ہو رہا ہے، آپ نے بلایا ادھر آؤ، کیوں نہیں کھانے میں شریک ہو تم؟ اس نے بتایا کہ میری ذات ایسی ہے اور اتنے بڑے لوگوں کا، کہا کہ ہاں میرے پلیٹ میں تم ہاتھ دھو کر کے بیٹھ کر کے کھاؤ۔ اپنے پلیٹ میں انہوں نے کھلایا، اور جب اپنے پلیٹ میں انہوں نے کھلایا تو ایک آلو کا ٹکڑا آیا، کہا کہ لو یہ آلو کھا لو۔ اس نے آدھا کھایا اور اسی کے منہ سے لے کر کے آدھا یہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد میں کہا کہ شاہ جی اب تو مجھے کلمہ پڑھا ہی دیجیے آپ، اس سے بہتر کوئی دین مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اسلام سخت نہیں، اسلام توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن ہاں جہاں ایمان خطرے میں چلا جائے، جہاں اخلاق اسلامی بگڑ جائے، جہاں ماں باپ رشتے سب ختم ہو جائے، جہاں اسلام کی بدنامی آ جائے، رسوائیاں آ جائے، ایسے حالات میں دوستی کرنا غیروں سے جائز نہیں ہے، حرام کے درجے میں۔ لہذا آج جو بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں دوستی کر رہے، اسی لیے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ ایمان تیرا چلا جا رہا ہے آج۔ لیکن مداورات میں یعنی ایک دوسرے کے ادب احترام میں کرنا جائز ہے۔ چوتھی جو دوستی ہو معاملات یہ کہ تجارتی لین دین، اس سے تجارت کیجیے، کرنا جائز ہے۔ آج پوری دنیا اس کے سلسلے میں بالکل اسی طرح سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے بھی تجارت کیے، آپ قرضہ غیروں سے بھی لیے، یہودیوں سے آپ قرضہ لیا کرتے تھے،
پتہ چلا کہ معاملات، تجارت، لین دین، قرضہ لینا، رہن رکھنا، دینا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ غیروں سے کرنا جائز ہے۔ یہ بھی ایک دوستی کی کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس نیت سے کہ میرے اس اچھے معاملات کی بنیاد پر میں ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام سے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کر لے، لہذا معاملات، صحیح تجارت ان کے ساتھ مل کر کے کرنا، ان سے لین دین کرنا، قرضہ لینا دینا، اور دوسری کوئی چیزیں معاملات کے اعتبار سے ہو، وہ کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے، اور ایسے تعلقات بنانی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے اسلام سے متاثر ہو کر کے کیا کرے؟ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ تجارت کیجئے ان سے، لیکن آپ اور ہم تجارت کیسی کریں؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کی تجارت کیجئے، وعدے کے پورا کیجئے، اور حق کیجئے، صحیح کیجئے، ملاوٹ نہ کیجئے، دھوکہ نہ دیجئے، فریب نہ دیجئے، ٹال مٹول نہ کیجئے، لین دین میں صاف ستھرا معاملہ رکھیے۔ دیکھیے وہ لوگ پھر کہیں ادھر ادھر نہیں، اس سے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ کتنے ایسے حالات ہیں کہ صحابہ کرام کی کئی جماعتیں نکلی اور کئی وفد نکلے، کوئی تعلیم کے راستے سے اسلام کو پھیلایا، قرآن پڑھانے کے لائن سے پھیلایا، تو کوئی خدمت کے لائن سے پھیلائیں، کوئی تجارت کے لائن سے پھیلائیں۔ یمن میں ایک صحابی جا کر کے وہاں بازار میں ایک چھوٹی سی دکان ڈالیں، اور گلے کے دکان ڈالیں، راشن کی دکان ڈالیں، جس میں صرف دو ہی چیزوں بیچا کرتے تھے، ایک گیہوں اور ایک جو، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی تجارت نہیں کرتے تھے، لیکن بہت اعلیٰ کوالٹی رکھتے تھے، ملاوٹ نہیں، ہیرا پھیری نہیں۔ ایک عیسائی کو جب معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو آیا ہوا ہے اور اس کی دکان ہے، وہاں پر بہت ہی عمدہ قسم کا جو بھی رکھتا ہے اور گیہوں بھی اس کے پاس میں، لہذا اس شام کے وقت قریب اس کی دکان پر پہنچتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ بھائی سنا ہوں آپ کے یہاں بہت اچھی قسم کے مطلب وہ گیہوں بھی ہے اور جو بھی ہے، آپ مجھ کو دیجئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیجئے کہ میرے یہاں سے بھی اچھا ان کے یہاں ہے، وہاں چلے جائیے، وہاں لے کر کے آئیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ سچ بول رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں، اور وہاں گیا تو یہ ان کے مذہب کے تھے، وہ بھی عیسائی۔ جب گیا وہاں سے لیا، لے کر کے کہا کہ ارے ایسا کیا ہوا، چلیں دیکھیں اس کے یہاں کا کیسا ہے، یہاں سے خریدا اور پھر ان کے یہاں پہنچا ہوا، تاکہ آپ اپنا دکھائیے۔ جب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں تو ان کا بہترین ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ دیکھتے رہ گئے کہ کرے آپ کی دکان کی اور آپ کی راشن، آپ کا یہ جو گیہوں اس سے بہت اچھا ہے، اچھا رکھتے ہوئے بھی آپ دوسرے کے یہاں بھیج دیے۔ آج کیا ہے؟ آج تو سب کہتے ہیں اس کے یہاں خراب ہے، میرے ہی اچھا ہے۔ آج تو بولی بدل گئی ہماری اور آپ کی، ہم دوسروں کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کی دکان کی چیز کہنے کے لیے اچھا اور کسی دوسرے گاہک کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے تو 2 دن کے ہم ٹائم لے لیں گے، کیا کریں گے؟ ہم آپ کو 2 دن میں لا کر کے دیتے ہیں، لیکن اس دکان پہ مت جائیے۔ ارے بھائی جانے دو، اس کی بھی روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے تو جو دانہ بہت اچھا ہے، اس کے مقابلے میں پھر آپ نے مجھ کو وہاں کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس بیچارے کی دکان پر کوئی خریدار نہیں آیا، اس کی بھی بیوی بچے ہوگی، وہ شام کو بند کر کے جب گھر جائے گا تو کچھ بھی لے کر کے نہیں جائے گا، اس کو بھی روٹی کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سوچا کم سے کم ایک بھلائی کا کام کر کے جاؤں، میں شام کے وقت میں ایک گاہک اس کے دے دوں تاکہ اس کو بھی روزی روٹی چل جائے، اس لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہاں پر تاکہ ان کے یہاں سے لے لیجیے آپ، تاکہ وہ بیچارہ خوش ہو کر کے گھر جائے گا۔ تو میں ایک بھلا کام کرنے کے لیے اس کی دکان پر آپ کو بھیجا اور کچھ بھی نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ اس کے یہاں سے میرے یہاں کی چیز اچھی ہے۔ کہا کہ آئے ہو کہاں سے تم؟ کہا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی ہوں۔ کہا کہ وہ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں، آؤ تیرے ہاتھ پر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا معاملات کہیے، صحیح کیجیے، اچھا کیجیے، یہ نیکی ہے اور یہ بہترین دوستی ہے اور یہ بہترین تعلق ہے، اپنے اخلاق کو پھیلائیے۔ لیکن آج تو اس کے معاملہ برعکس ہو گیا ہے، ہمارے اخلاق تو وہ لے لیے، ہمارے اخلاق تو وہ اخلاق کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمان سے اچھا اس کی دکان ہے، مسلمان سے اچھا ان کے یہاں کپڑا مل رہا ہے، مسلمان کے یہاں سے اس کے یہاں اچھا لین دین ہو رہا ہے۔ آخر یہ بولی کیوں بدل گئی؟
بدل گئی اس لیے کہ مسلمان دین، شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر کے یہ دوسرے طرف نظر دوڑا دیا ہے، اسی لیے آج یہ معاملات بالکل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوستی، ایک دوستی کرنا جائز نہیں جس سے ایمان خطرے میں چلا جائے، وہ دوستی کرنا جائز نہیں، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، یا کسی بھی خاندان سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہو، کتنا دنیا میں پاورفل آدمی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ پہلے نمبر کی دوستی کرنا اس کے لیے جائز نہیں، اللہ اس سے روک رہا ہے۔ باقی 3 دوستیاں کیجئے اور اس سے اسلام کو پھیلائیے، اخلاق کو پھیلائیے، ہمدردی کو بانٹیے، نیکی کے کام کو پھیلائیے، یہ گنجائش اور جائز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم میری قدر نہ کر کے میرے بنائے ہوئے دل میں کسی اور کو بسا دیا اور میرے سلسلے میں ایمان اور اسلام کو گھٹیا سمجھ کر کے کسی اور کو لے آیا تو یاد رکھو پھر دنیا میں تمہارا میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تم کاٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، عزتیں تیری لوٹی جائے گی، دکانیں جلائی جائے گی، بستیاں اجاڑ دی جائے گی، عبادت خانے مسمار کر دیے جائیں گے، تمہارے لیے کوئی وقت حیثیت نہیں ہوگی۔ لہذا وجہ اس کی آج یہی ہے کہ جو آج مسلمانوں کے ساتھ اتنی پریشانیاں ہیں کہ اللہ سے دوستی ختم کر کے، رسول اللہ سے دوستی تعلق ختم کر کے آج کہاں چلے گئے؟ ہم ان کے پاس چلے گئے۔ لہذا لوٹ کر کے پھر آئیے تو وہی شان ضرور اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ فرمایا تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے، لیکن تم نے یہ کھو بیٹھا ہے، اسی لیے آج ہم لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور چند ایسے بے وقت انسان آج اچھے مسلمانوں کے سلسلے میں پریشان ذریعہ بن گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، 3 دوستیاں کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان میں اگر فرق آ جائے، اسلام میں اگر فرق آ جائے، اللہ کی محبت میں اگر فرق آ جائے، رسول اللہ کی محبت میں فرق آ جائے، ایمان اور اسلام بدنام ہونے لگے آپ کی اس دوستی سے، تو پھر ایسی دوستی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ میں تجھے ڈرا رہا ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، ابھی نہیں سمجھو گے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو لوٹ کر کے میرے ہی پاس آؤ گے، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دوستی اور محبت ایک مخفی چیز ہے، ہر آدمی نہیں جانتا ہے کہ کتنی اس کے دل میں کس کی محبت ہے، نہیں جانتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی چپکے کرے یہ سمجھ کر کے کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تیری دوستی کیسی ہے، تم کیا کر رہے ہو دل سے، تیرے دل میں کون ہے، کون بسا ہوا ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ بازو والے جانے یا نہ جانے، تیرے ماں باپ جانے یا نہ جانے، تیرے رشتہ دار جانے یا نہ جانے، تم چھپاؤ کتنے چھپاؤ، لیکن اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے سینے میں جو کچھ تم چھپا رکھا ہے یا تم جو بھی ظاہر کرو گے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صرف تیرے ہی سینے کی بات نہیں، تیرے دل کی بات نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر نہیں یہاں نہیں تم کو سمجھ میں بات آ رہی تو مرو، موت آئے گی، میرے پاس حاضر ہوگے، اس وقت تیرے کیے ہوئے اچھی نیکی بھی اور برائی بھی دونوں شکلوں میں حاضر کر دوں گا۔ کیسے شکلوں میں حاضر کر دوں گا؟ اللہ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو کچھ تم نیکی کا کام کیے ہو وہ کل قیامت کے دن ہم حاضر کر دیں گے تمہارے سامنے، وہ تمہارے سامنے موجود۔ آج حدیث و پاک میں ہے کہ وہ شکلن ہوگی، کیا ہوں گے؟ صورت کی شکل نظر آئے گی، نیکی کی گناہ کا بھی۔ یہاں اسکرین اگر چلا دیے جائے تو کیسا لگے گا؟ اسی طرح سے وہاں اللہ شکل میں کھول دے گا، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ نیکیاں، یہ نیکیاں، یہ نیکیاں۔ وہ حدیث برابر سناتا ہوں کہ قبر میں جب مردے کو زندہ کیا جائے گا اور فرشتے اٹھانے کے لیے آئیں گے تو اس سے پہلے 2 فرشتے قبر میں موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ جب مردے کی آنکھ کھلے گی تو دونوں کو دیکھیں گے، ایک سر کے سامنے کھڑا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا، دیکھ کر کے اس کو بشاشت کی کیفیت ہوگی، تنہائی جو ہوگی وہ ختم ہوگی، ڈر خوف نہیں لگے گا، بہت مطمئن ہوگا اور پوچھے گا مردہ ارے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ میرے رشتہ داروں میں تو نہیں لگ رہے ہیں، دنیا میں کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا تھا اور ایسا چہرہ کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا، آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں؟ دونوں سے پوچھے گا. تو ایک کہے گا سر کی طرف کھڑا جو فرشتہ نورانی، وہ کہے گا میں تمہارا تہجد کے وقت تلاوت قرآن ہوں. یعنی جو تہجد کے وقت، رات کے آخری کے وقت میں تم تلاوت کیا کرتے تھے وہ ہوں میں. جب تمہیں فرشتے اب سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو رب کریم نے فرمایا یہ ڈرا ہے، ڈر جائے گا کہیں سوال اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جب آدمی تیاری کر کے جاتا ہے، محنت کر کے جاتا ہے، لیکن اگر ڈر دہشت ہو تو سارا پرچہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیل. اب گھر آ کر کے آنسو پوچھتا ہے اتنا پڑھا لیکن ایک ڈر ہو گیا، لکھ نہیں سکا، پڑھ نہیں سکا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہوگا، قبر کی ویرانی حیرانی دیکھ کر کے کہیں 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے جاؤ اے تہجد کے وقت تلاوت قرآن، جاؤ اپنے ساتھی کا ذرا دل لگا لو. تو کیسے آئے گا؟ قرآن کریم ایک شکل میں آئے گا، جو نورانی فرشتے کی شکل میں. آپ کون ہیں؟ پیر کی طرف کھڑا جو دیکھے گا کہ آپ کون ہیں، تو وہ فرشتہ کہے گا میں تیرے فجر کی نماز ہوں. کیا ہوں؟ یہ نیکیاں ہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہ نیکیاں ہیں. نیکیاں شکلوں میں نظر آئے گی. سوئیے آرام سے، چھوڑ دیجئے قرآن کو، کبھی نہ ہاتھ لگائیے، مت پڑھیے، سوئے رہیے فجر کی نماز میں بے پرواہ ہو کر کے. قبر میں پتہ چلے گا جب تنہائی، گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری، ویرانی، تب پتہ چلے گا. اس لیے اپنی ساتھی بنائیے فجر کی نماز کو، اپنا ساتھی بنائیے قرآن کریم کی تلاوت کو. اسی طرح سے گناہ بھی شکل میں. کیسے شکل میں؟ زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دیا ہوگا، مال حرام ادھر ادھر کیا ہوگا، مال صحیح خرچ نہیں کیا ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی ہوگی، دنیا میں اللہ کا حقوق ادا نہیں کیا ہوگا مال کا، تو وہ مال سانپ کی شکل میں گردن میں آ کر کے لپٹ جائے گا. کس شکل میں؟ اب وہ بیچارہ سانپ سمجھ کر کے اس کو ہٹائے گا، ہٹو ہٹو، ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا. تو سانپ کہے گا آپ ہم کو ہٹا رہے ہیں؟ کتنا گن گن کر کے تجوری میں رکھتے تھے دنیا میں، وہ میں وہی ہوں، صرف شکل بدل گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہاں سونے کی شکل تھی، وہاں چاندی کی شکل تھی، وہاں نوٹ کرنسیوں کی شکل تھی، یہاں بس شکل بدل گئی ہے سانپ بن کر کے وہ. لیکن ہوں میں تیرا مال ہوں، مجھے ہٹاؤ نہیں، اور میں کبھی بھی نہیں ہٹوں گا، جہنم تک تیرے ساتھ میں رہوں گا. تو گناہ بھی کیا ہوگا؟ برائی بھی کیا ہوگی؟ کہ شکلوں میں نظر ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم حاضر کر دیں گے تیری نیکیاں، اس لیے تم غیر غلط دوستیاں مت کرو. دوستی کر کے، ماں باپ سے چھپ چھپا کر کے، رشتہ داروں سے چھپ چھپا کر کے، جھوٹ بول بول کر کے یہ کام ہرگز مت کرو. آج میرے بھائیو بزرگوں یہ غیر اور ناجائز دوستیوں کا چلن چل چکا ہے. کیا ہوا ہے؟ چلن چل چکا ہے. اور بڑی آسانی سے ماں باپ کہہ دیتے ہیں حالات ہے، ماحول ہے، کیا کریں، چل رہا ہے، چلنے دیجئے. ارے بھائی چل رہا ہے، چلنے دیجئے تو پورے کافرے ہو جاؤ نا. پھر نام مسلمان کا آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ پھر آپ مسلمان کے اپنے بچے کا نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ جب ماحول میں آپ کو جانا ہی ہے، ماحول کی دوستی کرنی ہے، ماحول میں مرتدی ہونا ہے، تو ہو جائیے، پورا ہو جائیے. اسلام کو بدنام مت کیجیے. اگر اسلام کا لباس پہنے ہیں تو اسلام کا خیال رکھیے، مسلمان کا نام رکھے ہیں تو مسلمان ہونے کا خیال رکھیے. اس لیے ماحول سے اسلام ڈھلتا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو ہر حالت میں اسلام میں ڈلنا ہے. اس لیے دوستی اچھی کیا کیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم ڈرو ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو، سچے لوگوں سے تم دوستی کرو، صادقین لوگوں سے کیے رہو، جن کے پاس ایمان ہے، اخلاق ہے، سچائی ہے، بہترین نمونہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا اثر ہوگا. لہذا آج غیر غلط جو مل رہا ہے سب سے ہاتھ بڑھا دیا. صرف ایک چائے کی پیالی میں مسلمان بچیاں بک جا رہی ہے، مسلمان نوجوان ادھر سے ادھر ہو جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. دنیا کی چمک دھمک میں ایسی دوستیاں ہو رہی کہ بس ایمان کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا ہے. تو اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے. اور دو چیزیں، ایک انسان سے اچھے، اور آج دوستی ہو رہی غلط لوگوں سے، اور ایک دوستی ہے جو بہت ہی پکی سچی دوستی ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے، سب لوگ کر رہے ہیں. اس کا نام کیا ہے جو ابھی یاد آیا تھا؟ یہ دوست ایسا ہے کہ اتنا بگاڑ دے رہا ہے نا، موبائل یہ دوست ہے.
موبائل بھی ایک دوست بن گیا ہمارا اور آپ کا، ایک ساتھی بن گیا ہمارا اور آپ کا، ایک جگری دوست بن گیا ہے۔ اس کو بھی ذرا سنبھال کر کے رکھیے، اس کو بھی ٹھیک رکھیے، اس سے گندے ماحول کو نکالیے، ختم کیجئے، اس کو ڈیلیٹ کیجئے، اور اس کو اپنے موبائل سے بالکل پاک صاف رکھیے، تب تو آپ بااخلاق بنے رہیں گے۔ اور اگر نہیں تو پھر نہیں، حضرت دیکھتا نہیں ہوں، صرف رکھا ہوں۔ رکھنا بھی گناہ ہے، کیا ہے؟ رکھنا بھی گناہ ہے۔ جس دوست سے آپ کی آخرت بگڑ جاتی ہو، جس دوست سے آپ کا اخلاق بگڑ جاتا ہو، جس دوست سے آپ کو برائی کے خیال آ جاتے ہو، تو اس کا نام تک کے نہ رکھیے، تب جانے کہ آپ پکے سچے مومن مسلمان ہیں۔ ورنہ جب تک اس میں غیر غلط لوگوں کے نام ہوں گے، دوستوں کے نام ہوں گے، تو کبھی کبھی شیطان نے اس کی یادیں دلائے گا، اور یاد جہاں آئیں گے تو پھر اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ اس لیے یہ موبائل بھی 24 گھنٹہ ہمارا اور آپ کا ساتھی دوست بن گیا ہے، اس کو بھی اچھا رکھیے اور اس کو پاک صاف رکھیے۔ خدا نخواستہ اگر جیتے جی یہ آنکھ بند ہو گئی اور موبائل یوں ہی پڑا رہ گیا اور پھر بچے دیکھیں تو پھر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا گندا چیز رکھا ہے میری بہن، میرے بھائی، میرے والد، میرے باپ۔ لہذا رسوائی ذلت مت اٹھائیے، موبائل کو روز پاک صاف رکھیے، برے کاموں سے، غلط چیزوں سے اس کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہ بھی ایک دوستی ہے، اس کی ایک ہماری اور آپ کی عادت بن گئی ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگ، اخلاق بگاڑنے کے لیے آج یہ بہت ہی مؤثر چیز ہو گئی ہے، اور یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، یہ ضرورت کی چیز ہو گئی ہے، رکھیے ضرورت کے بقدر، لیکن اس سے گناہ مت کمائیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ رکھو گے، یعنی یوں کہہ لیجئے دل میں رکھو یا موبائل میں رکھو، جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنا آپ کوڈ لگا لیجئے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھولنے کے لیے آپ سے پوچھے گا کہ کھولو ذرا دیکھیں، نہ، وہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ بغیر کوڈ کے دیکھ لے گا۔ یہ تو بیوی سے چھپا سکتے ہو، بہنوں سے چھپا سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے جو شوہر اور جو بیوی اپنے موبائلوں کو اگر یہ کوڈ کے ذریعے سے چھپا رہے ہو تو ان دونوں میں حقیقی محبت نہیں، یہ فراڈ لوگ ہیں۔ اسی سے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بیوی کیسی جو اپنے موبائل کی راز اور اپنے معاملات اپنے شوہر کو سے چھپا رکھے، اور وہ شوہر کیسا ہے جو اپنی بیوی سے اپنے موبائل کے حالات کو چھپا رکھے۔ یہ تو دونوں کی نجی زندگی ضروریات کی ہے، لیکن آج حالات ایسے ہیں، بیوی بھی چھپا رہی ہے، شوہر بھی چھپا رہا ہے، بیٹے چھپا رہے ہیں، بیٹیاں چھپا رہی، یہ نمبر ڈال کر کے، کوڈ ڈال کر کے، لیکن چھپا لو۔ یہاں کتنے کھیل تماشے کر لیجئے، کھلاڑی بن جائیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچے بچیوں، لیکن یاد رکھو اللہ کو سب معلوم ہے ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے موبائل میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ اگر اسکرین چھل گیا اور فوٹو تصویریں دکھا دیا گیا، گناہ شکلوں میں آ گئے، تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں اتنا بڑا جرم ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے اے اللہ مت دکھاؤ، حساب بھی نہ لے، یوں ہی جہنم میں ڈال دے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ بچیے بچیے، اللہ سب کچھ جاننے والا، اسی لیے فرمایا ہم جانتے ہیں کیا کیا تم چھپا کر کے رکھو گے۔ اس وقت میں تم کہو گے کاش کہ اس گناہ اور میرے درمیان میں دور کا فاصلہ ہوتا کہ ہم نہ اس کو دیکھ سکتے تھے نہ یہ گناہ ہم کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ ہوگا تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اللہ ڈرا رہا ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بڑی پیاری آیت قرآن کریم میں، یاد رکھنا چاہیے، اس آیت حفظ کرنا چاہیے، کتنی اچھی آیت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے سب سے، کیا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، محبت کا دعویٰ کرتے ہو کس سے؟ اللہ کے بارے میں، کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا اللہ، میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہوں، بڑی محبت ہے، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہے، ابھی وہاں تک جانا دور کی بات ہے، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تمہیں سے محبت کرے گا۔
پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ابھی اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو دربار رسالت میں حاضری دینی پڑے گی، اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو صحابہ اللہ کے رسول سامنے، سیرت سامنے، ساری چیزیں سامنے ہیں، لہذا اللہ کے رسول سے اگر صحیح محبت تو اللہ سے محبت ہوگی، اور یہ دعویٰ سچ ہوگا اور یہ حق ہوگا۔ اور اگر نبی سے محبت نہیں، نبی کی اتباع نہیں، نبی کی پیروی نہیں، نبی کی سنت کا خیال نہیں، آپ کتنا ڈنکا بجا دیجئے میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ صاف فرمایا تیری محبت کی قدر ابھی نہیں ہے جب تک کہ میرے رسول اس پر میں مہر نہ لگا دے کہ اے اللہ یہ میری امتی آپ سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ مجھ سے بھی محبت کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دربار رسالت سے گزرنا پڑے گا، اس سنت کو اپنانا پڑے گا، اسی لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور جب تم کو اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی، نبی کی محبت مل جائے گی، رسول اللہ کی محبت مل جائے گی، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ، یہاں نہ چھوٹا کہا گیا نہ بڑا کہا گیا، یغفر لکم ذنوبکم، کبیرہ صغیرہ سب، اگر چھوٹا ہوتا تو اللہ چھوٹا ذکر کرتا، لیکن ذنوبکم پتہ چلا نبی کی اتباع میں، نبی کی سنت کی پیروی میں، رسول اللہ سے محبت میں اللہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور کیوں؟ اللہ اس کی دلیل بھی دے دیا، اس لیے میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرنے والا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ آیت بڑی پیاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم محبت کس سے پہلے کرو۔ اب محبت کیسے کہ رسول اللہ سے کریں گے؟ کب کریں گے؟ جھنڈا لگا کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا کر کے، یہ محبت کی پہچان۔ کیا ہے نبی سے محبت کی علامت؟ نبی کی محبت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال دینے سے کیا محبت اس کو کہیں گے؟ نبی کے سلسلے میں کوئی ایسی رائے، جھنڈے انڈے نکال کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ڈی جے فیجے بجا کر کے، شیرنی تقسیم کر کے، کیا یہ ہے محبت؟ جس کو آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا ہے اور اسی کو سمجھتا ہے کہ ہم بڑی محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں اور یہی محبت کی آخری منزل ہے، یہ دھوکہ، یہ فریب ہے، یہ عمل صحیح درست نہیں ہے، یہ محبت کی کوئی علامت نہیں۔ محبت کی رسول اللہ سے علامت یہ ہے کہ آپ کی سیرت اور سنت پر وہ ظاہری اور باطنی عمل کرتا، اگر عمل کر رہا ہے تو یہی محبت کی علامت ہے، اگر عمل نہیں کر رہا ہے سنت پر اور اللہ کے رسول کی سیرت پر تو کتنا بھی یہاں جھنڈا لگا لیجئے یا اور یہاں لکھ لیجئے، گھر پہ چھاپ دیجئے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ لہذا نبی سے محبت اسی وقت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ پیدا کر دیتا ہے جب ایک امتی، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ جو بھی ممکن ہو سکے کیجئے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹی سنتیں ہیں، بڑی سنتیں ہیں، اللہ کے رسول بہت آسان بنا دیا ہے، اسی سے ایک محبت کی ایک ایسی کشش پیدا کر لیجئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہو۔ لہذا آج یہ امت سنت رسول سے بھٹک گئی ہے، آج یہ امت سنت رسول سے اپنی زندگی کو الگ تھلگ کر لی ہے۔ آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ میں کسی دوسرے کو لے آئے ہیں۔ اسی لیے تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، سفر کی حالت میں تھے اور پوچھا، اے عمر، کندھے پر یوں ہاتھ رکھ کر کے چلتے چلتے، عمر، کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیے، کہا کہ تمہارے نزدیک میں کتنا محبوب ہوں، تم مجھے کتنا چاہتے ہو، کتنی محبت، کس طرح کی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رک کر کے کہا، یا رسول اللہ، اپنی جان کے بعد ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ، بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، مال دولت، جاہ و جلالت، سب قربان آپ پر، ہاں میری جان میری محبوب۔
کون ہے؟ نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مراد رسول ہے وہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو کامل مومن نہیں بنا ہے، ابھی کامل مومن نہیں بنا ہے. مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے جب تم محبت کرنے لگو گے تب تم کامل مومن بنو گے. عمر، تم نے اپنی جان کو میرے اوپر ترجیح دے دی تو تبھی کامل مومن نہیں. اللہ اکبر. جس عمر کی یہ شان کو روز رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اللہ عمر بن خطاب کو دے دیجئے، عمر بن خطاب کو دے دیجئے. آج وہ کہہ رہے ہیں بیوی بچے خاندان رشتہ دار تجارت کاروبار دنیا سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں محبت کرتا ہوں، ہاں جان چھوڑ دیجئے. آپ نے فرمایا کامل مومن نہیں ہو ابھی جب تک کہ جان سے بھی بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے. حضرت عمر فوراً جھٹکے میں آئے، دل کو چھانکا اور سب اٹھائے، کہا اے اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ حکم کریں گے. جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سب حاضر، ذرا بھی دیر عمر نہیں کرے گا. کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر اب تو کامل مومن ہے. ہم لوگ کہاں ہو؟ داڑھیاں جو اتار دیتے ہیں وہ کیا کامل مومن ہوں گے؟ داڑھیاں جو ہم لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ سیرت ہم کو اچھی نہیں لگتی، صورت اچھی نہیں لگتی، شکل اچھی جس کو نہیں لگتی ہے وہ سوچئے ذرا کل قبر میں نبی کے زیارت ہو پائے گی؟ حوض کوثر پر کھڑے ہو سکیں گے؟ میرے بھائی بزرگوں، نبی سے محبت کیجیے. ایک سنت کو اپنے اوپر اگر لازم کر لیں گے یہی محبت کا ذریعہ اور سیڑھی بن کر کے ہزاروں سنت کے عمل کی توفیق اللہ دے دے گا. اس لیے صحابہ کرام کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. یہ داڑھیاں جو آج ہم لوگ فیشن بنا لیا اور دنیا کی ایک چیز بنا لیا اور دلیری کے ساتھ میں اس کو اتار دیتے ہیں، گویا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو محمد عربی کا چہرہ پسند نہیں. یہی تو ہے. اسی لیے پڑوس ملک کے ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، جمعہ کے دن خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک زخمی ہیں اور خون کے قطرے نکل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی حیات میں نام بتانا انہوں نے منع کیا. خون کے قطرے نکل رہے ہیں جیسے کوئی آپریشن زخم. پوچھا رسول اللہ آپ کے سینے مبارک سے یہ خون کے قطرے اور یہ زخم کیوں ہے؟ کہا کہ میری امت نے میرے سینے کو زخم کر دیتا ہے. میری امت کہ یہ وہ ہے جو اپنے چہرے پر استورہ جب چلاتے ہیں تو وہ زخم میرے سینے پر لگا ہوتا ہے. جس امت کو نبی کے چہرہ پسند نہیں ہے، اس امت کو رسول اللہ کی داڑھی پسند نہیں ہے، جبکہ یہ اتنی مبارک چیز ہے، اتنی مبارک چیز ہے. میرے بھائیو بزرگوں، محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کوئی نبی بغیر داڑھی کا نہیں تھا، کوئی اللہ والا، کوئی ولی اللہ، کوئی اولیاء اللہ، کوئی اصحاب خیر، کوئی بغیر داڑھی کے نہیں. یہ داڑھی بڑا مبارک، یہ داڑھی بہت ہی قیمتی چیز. اگر محدثین فرماتے تیری دعا اگر نہیں قبول ہوتی ہو، تم بہت بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اور تیری دعا بالکل رک گئی ہو، سالوں سال تم مانگتے چلے جا رہے ہو لیکن تیری دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس وقت تم اپنے داڑھی کے بال پکڑو، رہیں کھینچو اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو اور کہو اے اللہ میرے پاس تیرے نبی کی سنت کے سوا اب میرے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سفید داڑھی کے بالوں کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. محدثین علماء فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. یہ داڑھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے کی بالکل قریب ہے. آپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے زمین پر ذرا سجدہ کرا دو. سجدہ میں حالت میں جب آپ کو رکھا گیا تو آپ داڑھی کھس رہے تھے، زمین پر رگڑ رہے تھے اور کہتے تھے اے اللہ عمر کے پاس بخشش کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اگر ہے تو یہ داڑھی کے بال کی سفیدی ہے، اے اللہ عمر پر رحم کر دیجیے. یہ امت کہاں چلے گئی؟ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ فیشن میں چلے گئے ہیں، فیشن کو پسند کر لیا ہے. مرد عورت سب بالکل یہی حال ہو گیا ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں اپنے شوہروں کی داڑھی پسند نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، جس شوہر کی داڑھی تجھے پسند نہیں تو گویا کہ محمد عربی کو تجھے پسند نہیں.
محبت تو وہاں سے آتی ہے. یہ داڑھی بڑی برکت کی چیز ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر چہرے پر داڑھی ہوتی ہے تو آ کر کے موت کا فرشتہ دیکھتا ہے تو روح اس کی آسانی سے نکال دیتا ہے، ورنہ فرشتے کو بھی دیر لگتا ہے یہ ہے کون، کس خاندان سے تعلق، کس مذہب سے تعلق، یہودی ہے یا کسی اور کا ہی ہے. اور داڑھی ایک ایسی چیز ہے. یہ بڑے بزرگ معاف کیجئے گا، حق بول رہا ہوں، سخت نہیں بول رہا ہوں، حق بول رہا ہوں، سخت نہیں بول رہا ہوں، قبر میں کام والی آنے والی بات بول رہا ہوں. یہ بڑے بزرگ حضرات جو ہیں جو اپنی داڑھیاں اپنے چہرے سے اتار رکھے ہیں، اپنے چہروں پر سنت سجا لیجیے، بڑے خوبصورت لگیں گے اللہ کی نظر میں. فرشتوں کی رحمت کی دعائیں ملے گی، کلمے پر خاتمہ ہوگا، دعائیں قبول ہوگی. یہ خسخسی، یہ کٹ کٹی داڑھیاں مت رکھیے. کیا دوسری تیسری شادی کرنا ہے کیا؟ اور دلہن تلاش کرنے ہیں کیا؟ کیا کرنا ہے؟ جو کیوں چھلتے رہتے ہیں، کیوں اتارتے رہتے ہیں؟ اور وہ جمعہ کے دن فرمایا فقہائے کرام، مسئلہ بول رہا ہوں کہ جو آدمی بغیر داڑھی کی نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے 40 دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. بڑی عجیب و غریب ہے. پیارے آقا سے ہندوستان کے ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام لوگ روض اقدس پر آ کر کے کرتے ہیں، آپ جواب سب کا لیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جواب دیتا ہوں، لیکن جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی میں منہ پھیر کر کے جواب دیتا ہوں. اس کو دیکھتا نہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں. روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. اسلام کو اپنائیے، محبت رسول کو اپنائیے. ایک حبشی غلام تھا، اللہ اکبر، صحابی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا تو دیکھا کہ بال نبی کیسے رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں گے. بال رکھا، نبی کنگھی کیسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کنگھی کریں گے. لہذا ان کا بال بڑا گھنگرولا تھا، بڑا سخت تھا، ٹائٹ تھا. حبشی لوگوں کے بال بڑے، افریقی کے بڑے سخت ہوتے ہیں، اس میں کنگھی نہیں چلتی ہے، مانگ نہیں نکلتا ہے. بیچ سے مانگ نکالنا مردوں کے لیے سنت ہے، کنگھا کرنا سنت ہے. لہذا وہ پڑھ کر کے سنت پر عمل کرنا چاہا کہ ہم بھی نبی کے طرح بیچ میں کنگھی چلا کر کے کیا کریں گے، ایک مانگ نکال دیں گے جیسا رسول اللہ نکالتے تھے. لیکن 1000 کوشش کے بعد وہ نشان نہیں پڑھ پا رہا تھا. اس نے ایک آگ جلائی، آگ میں ایک لوہے کو جلایا اور بیچ سے سارے بال کو جلا کر کے ایک راستہ بنا دیا. کہا کہ یہ محمد عربی کی اتباع میں کر رہا ہوں. آج تو نوجوان یہودیوں کی طرح بال کٹا کر کے آتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں تو نہ ماں ٹوکتی ہے نہ باپ ٹوکتا ہے. اور آج ایسے لوگ ہیں کٹنگ کرانے والے کہ وہ خود کاٹ کر کے بیچتے ہیں، وہ اس پر ملال نہیں ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمتیں نہیں ملے گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا لہذا اتباع کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کیجئے. نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت پر عمل اور کثرت سے رسول اللہ پر کیا کیجئے، درود پڑھا کیجئے، روز پڑھا کیجئے، خوب پڑھا کیجئے، اتنا پڑھا کیجئے، موقع جب ملے پڑھا کیجئے. قسم خدا کی اس سے نبی کی محبت ملے گی. روز آپ کا نام نبی کے سامنے پیش کیا جائے گا، نبی کی دعائیں ملے گی، بخشش و مغفرت کے فیصلے ہوں گے. اس لیے اتباع سنت سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہے اور نبی کی شفاعت ملتی ہے. اس لیے خیر و برکت ہے. 2 کام کیجئے، ایک تو چھوٹی موٹی اپنی سنتوں کو عمل کیجئے اس پر میں، اور اپنے گھر میں اس کو لاگو کیجئے. مسواک کیا کیجئے، خوشبو لگائے کیجئے، داڑھی رکھا کیجئے، جمعہ میں غسل کیا کیجئے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے نبی کی محبت اور سنت ہے. مسجد میں آیا کیجئے، قدم داہنہ رکھا کیجئے، نکالیے تو دعا پڑھ کر، یہ سب سنتیں ہیں. سلام کیا کیجئے، یہ سب سنتیں ہیں. بیٹھ کر کے زمین پر دسترخوان پر میں کھانا کھائیے، یہ سنت ہے. سب لوگوں نے اس کو باہر کر دیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا کے سارے کام مشکل میں آ جاتے ہیں. اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل